تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص اور مختص ہیں۔ انگنت تعداد درود و سلام امام کائنات رحمت للعالمین سید الکونین فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس مطہرہ پر خاص ہوں۔ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب العالمین اس آیت میں واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کچھ اس انداز سے پیش فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو رفقا ہیں، ان کے جو اصحاب ہیں، ان کے جو دوست اور دیوانے ہیں، ان کے مزاج، ان کی کیفیات کو اللہ رب العالمین اس آیت میں ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے لیے بہت سخت ہیں، سخت پہلو رکھنے والے ہیں، سخت مزاج رکھنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں اور باغیوں کے لیے رحماء بینہم، آپس میں بہت ہی وہ نرم دل اور محبت شفقت پیار کرنے والے ہیں۔ یہ ان کی معاشرتی کیفیت، دینی غیرت اور حمیت کا تذکرہ رب نے قرآن میں فرمایا۔ ان کا تقوی، ان کی تنہائیاں، ان کا اخلاص، ان کی للہیت، اس کا بھی تذکرہ رب العالمین نے اسی آیت میں فرمایا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھنا چاہیں تو ان کو کیسا دیکھو گے؟ رب کے سامنے رکوع کرتے ہوئے دیکھو گے، رب کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے انہیں پاؤ گے۔ ان رکوع اور سجود میں ان کی ایک ہی آہ و بکا ہوتی ہے، ان کی صدائیں اور التجائیں ہوتی ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رب رحمان کے فضل اور اس کی خوشنودگی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد، ان کی تمنا، ان کی خواہش رب کی رضامندی ہے، رب کی رضوان، رب کی محبت کا مل جانا ہے، اسی کے وہ طلبگار ہیں۔ عزیزان اسلام، اس روئے زمین پر بہت سے اصحاب کرام آئے، جیسا کہ بہت سے نبی آئے، اسی انداز سے ہر نبی کے ساتھی بھی تھے، اصحاب بھی تھے، لیکن اللہ رب العزت اس بات کا شاہد ہے
اس روئے زمین پر جیسا کہ نبیوں میں سے سب سے اعلیٰ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسی انداز سے رب العالمین نے اپنے عظیم نبی کو، اپنے پیارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی بھی دیے، رب کعبہ کی قسم تمام کائنات کے نبیوں کے ساتھیوں میں سے سب سے اعلیٰ ساتھی اللہ نے نصیب فرمائے۔ جیسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ، نبی کریم کے اصحاب بھی اعلیٰ، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ بھی اعلیٰ، اہل بیت بھی اعلیٰ، نبی کی امت بھی اعلیٰ، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور بھی، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی کتاب بھی تمام دنیا کی کتابوں سے اعلیٰ اور ارفع کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہ تمیزات ہیں، یہ خصوصی مقام حاصل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی لیے ان اصحاب کرام کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے خصوصی مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو کچھ خاص تعلیمات بھی دی ہیں ان اصحاب رسول کے حوالے سے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ روایت سندن حسن ہے، الجامع الصغیر للسیوطی میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ فرمایا میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، اپنی زبانوں کے چلنے والے تیر اور واروں کا نشانہ میرے اصحاب کو نہ بنانا، رضوان اللہ علیہم مجمعین کو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے ان اصحاب سے محبت کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اس شخص کو نصیب ہوگی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے ان صحابہ سے بغض کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ناراضگی اس شخص کا مقدر بنے گی، اور جو ان کو تکلیف دے گا وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا، اور جو مجھے تکلیف دے گا تو پھر سمجھ لے کہ اللہ رب العالمین اس سے بہترین انتقام لینے والا ہے۔ جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، گویا کہ وہ اس بات کی جسارت کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ اللہ کو ایذا پہنچائے، لیکن اللہ رب العالمین ظالموں کو، ایذا پہنچانے والوں کو، نافرمانوں اور کافروں اور باغیوں کو رب چھوڑتا نہیں، رب ان کی گرفت فرماتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، رب کی پکڑ سے بچیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، زندگی میں وہ کام کریں کہ جس سے اللہ کی محبت، رب کی شفقت، رب کی رحمت مقدر ہو سکے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومات علی الاسلام، صحابی کہتے اسے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، ملاقات بحالت اسلام ہوئی ہو، ومات علی الاسلامی، اور موت بھی اسلام پر ہوئی ہو۔ بحالت اسلام ملاقات، بحالت اسلام وفات،
آخری وقت تک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے وفاداری رہی ہو تو تب وہ صحابی کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اگر اسلام پر خاتمہ نہیں، ملاقاتیں لاکھوں ہوئیں، بہت سے کافروں کی ہوئیں، بہت سے کافر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے، ساتھ کھایا پیا، مجلسوں میں بیٹھے، لیکن اسلام کی حالت میں ملاقات نہیں تو صحابی نہیں ہے۔ کہ بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا، مرتد ہو گئے، کفر پر موت ہوئی، اسلام سے پھر گئے، روگردانی کر لی، یہ بھی صحابی نہیں ہے۔ صحابی وہ ملاقات اسلام کی حالت میں، موت بھی اسلام پر ہوئی ہو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے موت آئی ہو، اسی دین محمدی پر موت آئی ہو، وہ صحابی ہوتا ہے۔ اور یہ اصحاب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پوری زندگی صبح سے لے کر شام تک، غربت سے لے کر امیری کے سفر تک، امیری سے لے کر غریبی کے سفر تک، بکریاں چرانے کے سفر سے لے کر خلافت اور بادشاہی کے تختوں پر بیٹھتے ہوئے بھی ان کے شب و روز بسر ہوئے اللہ اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اور اس دین کے احیاء اور اس کی بلندی کے لیے، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کیا اللہ اور اس کے رسول کے نام کے لیے، جن کی صبح و شام، جنہوں نے اولادیں قربان کی، گھر والے قربان کیے، ماں باپ قربان کیے، کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام تو وہ ہیں جن کے فضائل، جن کے مناقب میں اور آپ کے بیان کرنے کی کیا حاجت، جن کے فضائل اور مناقب اور مقام اللہ قرآن میں خود بیان کرتا ہے۔ مفسرین اعظام نے 200 آیات کی گنتی کی ہے کہ 200 آیات ہیں جن آیات میں اللہ رب العالمین نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی قرآن میں تعریف اور مدح بیان کرتے ہیں۔ صحابہ تو وہ جن کے فضائل، جن کے مناقب کس نے بیان کیے؟ نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ارے جن کی تعریف رب کرے، جن کی تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، وہ اس کائنات میں کتنی ہی عظیم شخصیات تھیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی خوش نصیبی کی کہنے کیا، جن لوگوں نے، جس جماعت نے، جن افراد نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے رب کے قرآن کو سنا، انہوں نے اپنے کانوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو سنا، ان آنکھوں اور نگاہوں کے کیا خوش نصیب ہونا کہ جن نگاہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، ان کی خوشبختی کا کیا کہنا، ان کی عظمت اور رفت کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر۔ جن کی جگہ جگہ پر، مختلف مواقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کریں، ان سے اپنی محبت، اپنے پیار کا اظہار کریں۔ اور وہ جماعت جو اس روئے زمین پر پہلی اہل ایمان کی جماعت تھی، جس جماعت کو اللہ قرآن میں مخاطب کرتے ہوئے باتیں کریں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا خطاب کرتے ہیں۔ غور کیجئے، اس وقت جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت اہل ایمان کون تھے؟ وہ اہل ایمان وہ ابو بکر صدیق، وہ عمر فاروق، وہ حضرت عثمان، وہ علی المرتضی، وہ ابو عبیدہ بن جراح، وہ سعد و سعید، وہ طلحہ زبیر، وہ عبد الرحمن بن عوف، یہ صحابہ کی جماعت،
یہی وہ جماعت تھی یا ایھا الذین آمنو، رب ان کو قرآن میں بار بار اہل ایمان کا خطاب دیتے ہوئے وہ 1400 اصحاب، وہ بدری صحابہ کہ جن کو اللہ اپنی رضوان کا، اپنی خوشنودگی کا، اپنے پیار کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں، میری جنت تمہارا مقدر ہے، یہی وہ جماعت تھی۔ ان کی عظمت کا کیا کیا بتانا، کیا کیا ذکر کرنا۔ اللہ اکبر۔ ہم صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ ماہ محرم جس مہینے سے آج ہم گزر رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ مہینہ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ، اور اس مہینے کی پہلی تاریخ کو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، اس کی 10 تاریخ کو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر اور آپ کے اہل خانہ، آپ کے بچے، اہل بیت جن کی شہادتیں ہوئیں میدان کربلا میں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا 10 محرم الحرام کو۔ اس مہینے میں میرے اور آپ کے لیے بہت سے پیغامات اور نصیحتیں۔ اللہ اکبر۔ اس مہینے میں جہاں یہ بہت ساری ہمارے لیے تعلیمات ہیں، اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے ہمیں تیاری رکھنی چاہیے، اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے دریغ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضوان کے لیے سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں بعض مفسدین، فساد فی الارض کرنے والے بدبخت اور ناپاک لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ یہ طعن و تشنیع کرنے والے در حقیقت ایمان کی رمق سے خالی ہیں۔ صحابہ پر بغض، صحابہ پر طعن و تشنیع وہی کرتا ہے جو ایمان سے کورا ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ، میری اور آپ کی ماں طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صحابہ سے، ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض وہی کرے گا جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان، صحابہ سے محبت کرنا، یہ میرے اور آپ پر لازم اور واجب ہے۔ صحابہ کا ذکر کرنا، ان کے مناقب بیان کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ سے بغض کرنا نفاق ہے، اسلام سے خروج ہے۔ جو لوگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس پاکیزہ، اس پاک دامن جماعت کے حوالے سے بدگمانی رکھتے ہوں، ان کے ایمان پر سوالات اٹھاتے ہوں، امت کو گمراہ کرتے ہوں، پھر ان کا کیا ایمان، کیا بھروسہ اس قرآن پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ اس قرآن کو لکھنے والے کون؟ اللہ کے نبی فرماتے تھے، بیان کرتے تھے، اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے تھے، صحابہ اس کو لکھتے تھے۔ جب لکھنے والوں کے ایمان پر سوال ہے، جب لکھنے والوں کے ایمان کا انکار ہے، تو پھر کس کلام کو، کس قرآن کو مانتے ہو؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لکھنے والے تھے، جب ان کے ایمان پر آپ کو یقین نہیں، تو پھر ان کی باتوں پر کیا یقین ہے؟ نعوذ باللہ، ایسی سوچ اور ایسی فکر انسان کو ملحد بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا خوبصورت انداز میں ان اصحاب کرام رضوان علیہم اجمعین کی کیفیات، ان کے مزاج کو ذکر کیا کہ ان کا مزاج کیا ہے۔ کافروں کے لیے سخت ہے، اہل ایمان کے لیے نرم ہے۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم۔ اقبال نے خوب ترجمہ کیا
ان آیات کریمہ کے الفاظ کو اپنے انداز میں، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں محبت کرنے والے تھے، لیکن کافروں کے لیے ننگی تلوار تھے، اسلام دشمن قوتوں کے لیے ایک کھلی ننگی تلوار تھے۔ کوئی ان کے آگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی۔ ان کی جلوت اور خلوت کو رب نے ذکر کر دیا۔ اللہ کے بندے، تیرے اور میرے سجدوں کی کیفیت کیا ہے؟ میں رکوع کرتا ہوں، آپ رکوع کرتے ہو، آپ نماز پڑھنے آتے ہو، میں آپ کی نماز کی شہادت دیتا ہوں کہ عبداللہ اور عبد الرحمن 5 وقت کے نمازی ہیں، یہ مستقل پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں۔ اس شخص سے میں نے کلمہ توحید کی گواہی دیتے ہوئے میں نے خود سنا ہے اسے، یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہے۔ تیرے اور میرے ایمان کی گواہی دینے والے میں اور آپ ہیں۔ قربان جاؤں ان صحابہ کی جماعت پر جن کے ایمان کی گواہی رب قرآن میں دے، ان کے ایمان کی کیا عظمت ہے، ان کے ایمان کے کیا کہنے، جن کے ایمان کی شہادت، جن کے رکوع کی شہادت، جن کے سجدوں کی شہادت، جن کے رکوع اور سجدوں میں اخلاص کی شہادت رب قرآن میں دے، ان کے اخلاص کی، ان کی للہیت کی کیا شان ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان کی امثلہ تو، ان کی مثالیں تو صرف قرآن میں نہیں، تورات اور انجیل میں بھی اللہ نے پہلے سے ذکر کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان اسلام، قرآن مجید میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کے حوالے سے بے شمار آیات ہیں۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے احسان کیا اہل ایمان پر، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں بھیج کر، اور وہ نبی آخر الزمان ان کو تعلیم دیتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کر رہے ہیں، ان کے نفسوں کو پاکیزہ کر رہے ہیں۔ کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو تعلیم دے رہے ہیں کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے معلم، ان کے مربی کون ہیں؟ نبی آخر الزمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس استاذ، اس معلم، اس مربی کے کیا کہنے؟ اور پھر آج کا کوئی شخص بدبخت یہ بات سوچے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے، جو ان کے ساتھ صبح و شام بیٹھنے والے تھے، ان کی تعلیم اور تربیت حاصل کرنے والے، نعوذ باللہ وہ سچے مومن نہیں تھے۔ تو اس میں بات کیا ثابت ہوئی؟ نعوذ باللہ علیاذ باللہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل، ایک کامیاب معلم، ایک مربی، ایک استاذ نہیں تھے۔ جیسا کہ آج اگر ایک طالب علم پورا سال اسکول جاتا رہے اور آخر سال کے اختتام پر امتحانات میں وہ ناکام ہو، نمبر کم آئے، کمزوری سامنے آئے، تو پھر والدین بھی، اسکول انتظامیہ بھی استاد سے رابطہ کرتی ہے، ٹیچر سے رابطہ کرتے ہیں کہ یہ بچہ کیوں کمزور ہے۔ ان سوالات میں سے ایک سوال استاد کی قابلیت پر، پڑھانے پر، سمجھانے پر بھی ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب استاذ تھے، ان کے شاگرد وفادار تھے، لہٰذا وہ افکار، وہ سوچیں جو اس طرح کے خیالات کو جنم دیں، ان تصورات اور خیالات سے ایک مسلمان، ایک مومن شخص کو دور اور ان سے بری رہنا چاہیے۔ رب العالمین نے قرآن میں جن کے متعلق فرمایا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن میں سے بہتوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے وفا کر دیے، اور بہت سے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے منتظر بیٹھے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔
اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کو میں نے، ان صحابہ کے دلوں کو میں نے ایمان سے مزین کر دیا ہے۔ کفر اور فسوق اور عصیان، نافرمانی، گناہ، بغاوتیں، عصیان، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اللہ نے ان کے لیے ناپسند کر دی ہے، اللہ نے ان کو دور کر دیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت سے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان اسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جیسے تاریخ میں ایسے اصحاب نہیں ملتے، وفادار ساتھی نہیں ملتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم پر بے بہا محنت کی، دن رات محنت کی۔ یہ ہماری کتب میں نہیں، بائبل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے۔ 12 حواری ہمارے ہاں صحابی کہتے ہیں، جو خاص قریبی رہنے والے ہوں۔ اسلام نے ان کو معرفت دی صحابی کے نام سے، جمع اس کی اصحاب ہے۔ ان میں حواری کے طور پر جانے جاتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم۔ تو حواری، ان کے 12 حواری تھے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا حواری تھا، سب سے بڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب رہنے والا جو ان کا ساتھی تھا، جو رازدان تھا، جس کو سید الحواریین کہا جاتا ہے، اس کا نام پطرس تھا۔ اس کا نام پطرس تھا، جس کے خطوط، جس کی تعلیمات آج بھی عہد نامہ جدید بائبل کا حصہ ہے۔ آج بھی پطرس کے خطوط بائبل کے اندر موجود ہیں، عیسائیوں کی کتاب میں موجود ہیں۔ اس پطرس کے متعلق آتا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دور ابتلاء آیا، آزمائش کا وقت آیا، اس پطرس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، بے وفائی کر گیا، اپنے نبی کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ وفا نہ کی۔ اور اسی طریقے سے دوسرا حواری، جسے یودا اسکروتی کہتے ہیں، انگلش میں جسے جوڈا اسکراؤٹ کہا گیا، اس شخص نے، یہ بھی حواریوں میں سے نامور ایک مشہور حواری تھا، اس شخص نے چند سکوں کے عوض، چند ٹکوں کے عوض اپنی محبت کا، اپنی وفا کا سودا کر دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دھوکہ کیا۔ چند سکوں کی خاطر اپنی محبت اور وفاؤں کو بیچ ڈالا۔ مگر اس کے مقابلے میں احد کا میدان ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل ایمان پر مشکل وقت آیا۔ میرے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے جسم عطر سے خون بھی نکلا۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک موقع پر احد کے میدان میں کافروں نے آپ کے ارد گرد گھیرا کر لیا، آپ کے ارد گرد گھیرا کر کے آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرتے ہوئے کہا، کون ہے جو آج اپنی جان کا سودا کرے؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لپک کر آتے ہیں، دوڑے اور بھاگے ہوئے آتے ہیں۔ 5 اصحاب رسول، انصاری صحابی، جن کو کھڑا کیا زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 اصحاب آئے، شہید ہوئے، جانوں کے نذرانے دیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو کافروں کا گھیرا ہوا تھا، اس گھیرے کے اندر گھس کر، ان کے اندر داخل ہو کر ان کے اوپر وار کرتے ہیں، تلواریں چلاتے ہیں، سامنے اوپر سے کفار کی بھی تلواریں چلتی ہیں۔ یہ اصحاب اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ زیاد ابن سکن بھی لہراتی ہوئی تلوار کے ساتھ داخل ہوئے، نبی آخر الزماں کا دفاع کرتے ہوئے
اللہ اکبر، جب یہ بھی داخل ہوئے، کفار کی صف کو، ان کے مجمع کو تتر بتر کر دیا، وہ بھی آپ کے اوپر ٹوٹے، تیروں کے ساتھ حملے کیے۔ اللہ اکبر، زیاد ابن سکن رضی اللہ عنہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے، جسم کا ایک ایک حصہ زخمی تھا، چھلنی تھا۔ زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ زیاد ابن سکن کی اس کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ زیاد ابن سکن اپنی زندگی کی آخری گھڑیوں اور اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، جسم چکنا چور ہے، جسم لہو لوہان ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چومتے ہیں، اپنی رخسار، اپنے لب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو چومتے ہوئے اس دار فانی سے رحلت کر جاتے ہیں کہ میری تو زندگی کا مقصد یہی تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جان پر، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری کرتے ہوئے میں اپنی جان دے دوں، نبی کا آخری مکھڑا دیکھ کر، نبی کے قدموں میں گر کر اپنی جان اللہ کے ہاں پیش کر دوں۔ اس سے بڑی کوئی سعادت اور کوئی کامیابی نہیں ہے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب۔ بدر میں کافروں کو بہت مار پڑی، ان میں آگ جل رہی تھی انتقام کی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کو وہ لوگ ظالم گرفتار کرتے ہیں، پکڑ کر سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کہ آپ کو آج سولی پہ پھندے پہ لٹکایا جائے گا۔ پھر کہا گیا خبیب ایک بات تو بتائیں کہ اگر آج آپ کی جگہ پر، کیا آپ یہ پسند کریں گے آپ کی جگہ پر آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر لٹکا دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے اس کے بدلے میں؟ کہا رے ظالمو، تم میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تختہ دار پر لٹکانے کی باتیں کرتے ہو، میں خبیب، میری جیسے ہزاروں جانیں قربان ہو جائیں، میں تو یہ پسند کرتا ہوں میری جانیں چلی جائیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کانٹا بھی نہ چبھے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ وہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی قیادت، جن کی سیادت، جن کی وساطت سے آج یہ دین، اللہ کا دین، یہ رب کا نظام آج ہم تک محفوظ ہے، یہ ان کی قربانیاں تھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد کہیں کوئی منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھ جاتا ہے، ابو بکر صدیق ان کا قلعہ کما کرتے ہیں، کوئی مدعیان نبوت کھڑے ہو جاتے ہیں، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا خاتمہ کرتے ہیں، مسیلمہ کذاب پہ خاتمہ کیا جاتا ہے، اور لشکر اسامہ کو بھی روانہ کرتے ہیں۔ روم جیسی طاقتور ملک سے ٹکرانے کے لیے جس قافلے کو روانہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس قافلے کو بھی روانہ کیا۔ اور آج دیکھیں سب اہل اسلام زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا اس دور میں بھی خاتمہ ہوا، اللہ کی رحمت سے آج بھی گستاخان رسول کا اللہ ان سے انتقام لے رہے ہیں، ان کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے ہوتا رہے گا۔ اس روئے زمین پر نبوت کا تحفظ کیا، حرمت رسول کا، ختم نبوت کا، تو سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان کی قربانیاں، ان کی وساطت سے آج یہ ہم تک یہ دین محفوظ ہے۔ وہ ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اللہ سے دعاؤں میں، اللہ عمر خطاب دے دے، اللہ عمر دے دے، اور پھر جب وہ عمر آئے قربان جائیں، وقت کی قلت ہے، وقت کی قلت کے پیش نظر چند باتیں عرض کروں گا۔ مدینہ ایک چھوٹی سی ریاست، ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس روئے زمین پر،
اللہ اکبر، اس مدینہ میں رہنے والے یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام۔ آج دنیا نظاموں کو چھانتی پھر رہی ہے، مارے پھر رہی ہے، کہیں جمہوریتزم، کہیں سوشلزم، کہیں کمیونزم، دنیا کے نظاموں کی ڈھونڈ میں لگے ہوئے ہیں۔ کس نظام سے انسانیت کو، اس خلق خدا کو شاید کوئی فائدہ پہنچے؟ اللہ کی قسم، اسی نظام میں امت کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس انسانیت کو فائدہ ہو سکتا ہے جو نظام اللہ اور اس کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ عمر فاروق اس نظام کے علم بردار، مدینہ کی چٹائیوں پر مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا یہ صحابی، یہ مصلی پہ بیٹھا ہوا صحابی، گمنام لوگ آتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ ان میں امیر المومنین کون ہیں۔ یہ عمر فاروق اس دور کی سپر پاور ممالک میں سے، روم، کیسر و کسرا، ایران، قفقازان، 13 ممالک، آدھی دنیا کو فتح کرنے والے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا نظام دیا عمر فاروق نے۔ آج ہماری امت، یہ نوجوان طبقہ، ہماری نسلیں، امت مسلمہ آج عمر فاروق کی سیاست سے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نظام سے ناواقف ہے۔ آج ملک پاکستان ایک چھوٹا سا ملک، اس کے 4 صوبے، کہیں عدل و انصاف نہیں، کہیں بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، کہیں خدیجہ نامی بیٹی کو جوتے چٹوائے جا رہے ہیں، کہیں ظالم اور درندے اور قاتل دندناتے پھر رہے ہیں، عدل و انصاف نہیں، لوگ ڈوب کر مر رہے ہیں، کوئی عمارت اور کوئی دولت کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، غریب ایک وقت کے کھانے کے لیے مرتا جا رہا ہے۔ نام کیا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں؟ ارے ماننے والے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، جنہوں نے ایسا نظام دیا، ایک ایک گھر میں، ایک ایک گلی میں کے اندر عدل و انصاف قائم ہوا، لوگوں کے گھروں تک انصاف پہنچا۔ 13 ممالک تھے، ان 13 ممالک کو صوبوں کی صورت میں چلا رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کی مسجد نبوی سے بیٹھ کر نظام چل رہا تھا۔ اور اس کائنات کے اندر، اس پوری ریاست کے اندر، اس مملکت اسلامیہ کے اندر تمام لوگ، چاہے وہ غیر مسلم تھے، وہ مسلمان تھے، سب خوش و خرم تھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قیادت اور سیادت میں۔ یہ وہ عظیم ساتھی تھے، رفقا تھے۔ آج سوشلزم پڑھنے والے ایڈمنسٹر جو نظام تلاش کرتے ہیں کس طریقے سے لوگوں کو فائدہ اور رفاہ عامہ پہنچایا جائے، اگر رفاہ عامہ کا بہترین نظام ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیادت اور قیادت کو پڑھ کر دیکھیے۔ آج ہمارے اداروں اور یونیورسٹیوں کے اندر لوگ اس بات سے ناواقف ہیں، اور یہ جذبہ نہیں پایا جاتا کہ اپنے ملک کو، اپنی ریاست کو چلانے کے لیے ہم ان اصحاب رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اللہ کی قسم، جب ان اصحاب کی پیروی کریں گے، اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیابی اور سرخروئی نصیب فرمائے گا، اور آخرت کے اندر بھی نصیب کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے 72 فرقے جہنم کی آگ میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ ناجیہ جو اللہ کی جنت کا حقدار ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی وہ کون سا فرقہ، وہ کون سی جماعت، کون سا طبقہ جو اللہ کی جنت کا حقدار بنے گا؟ صرف ایک ہی طبقہ، باقی 72 جہنم میں۔ قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جس راستے پر میرے اصحاب ہیں، یہی راستہ ان لوگوں کا ہوگا جو ان اصحاب کے راستے پر، میرے نبی محمد کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، وہی جنت میں جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان تمام اصحاب رسول سے محبت کرنے کی، عقیدت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے ان اصحاب کرام کی محبت کے ساتھ زندہ رکھے، جب اللہ موت دے ان اصحاب کی محبت کے حوالے سے ہی اللہ ان کے ایمان پر، اللہ ان کے ایمان جیسا ہمیں ایمان نصیب کر دے، ان کے جذبے جیسا اس امت کو جذبہ نصیب کر دے، ہمارے حکمرانوں کو عمر فاروق جیسا حکمران بنا دے، ان کے نقش قدم پر ان کو چلنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔